نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم۔ محترم ناظرین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روشنی ٹی وی کے رمضان اسپیشل پروگرامز میں کلام نور، یہ پروگرام کلام پاک کی تفسیر کے لیے مختص کیا گیا ہے، اور ہر دن ہم ایک پارے کا خلاصہ بیان کر رہے ہیں تاکہ ہم یہ جان سکیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں کن باتوں کا ذکر کیا، کن قصوں کا ذکر کیا، کس قوم کا ذکر کیا، عقائد کیا بیان کیے، احکامات کیا بیان کیے، منکرات کیا بیان کیے، اللہ تعالیٰ نے نیکوکاروں کے لیے کون سے انعامات رکھے اور گناہگاروں کے لیے کیا عذابات اور کیسے عذابات کو تیار کر رکھا ہے، تمام تر چیزیں کلام پاک میں موجود ہیں۔ آج ہم پارے 8 کا 8ویں پارے کا خلاصہ کریں گے۔ محترم ناظرین، آپ تمام سے ادباً گزارش ہے کہ کلام پاک کو سنیں تو توجہ کے ساتھ سنیں، عمل کرنے کی نیت سے سنیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو یہ موقع دیا، یہ وقت دیا کہ ہم دین کی بات کریں، اللہ کے کلام کو سمجھیں، ورنہ تو بہت سارے دنیاوی مشاغل ہیں جس میں ہم پڑھ سکتے ہیں اور اس میں ہماری مصروفیت ہو بھی جاتی ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں، درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ سورہ انعام کا بقیہ حصہ موجود ہے اور سورہ اعراف کا ابتدائی حصہ ہے۔ سورہ انعام کے بقیہ حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 باتیں بیان کی۔ ایک، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کی بات کی۔ دوسرا، مشرکین کی حماقتوں کا ذکر کیا، اور تیسری چیز اللہ تعالیٰ کی 2 نعمتیں بتلائیں، اور چوتھا 10 وصیتوں کا ذکر کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کس بات سے دی گئی؟ اس صورت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے کہ یہ لوگ ضدی ہیں۔ کیوں ضدی ہیں؟ یہ جو لوگ ہیں یہ بڑے ضدی ہیں، معجزات کا بہت مطالبہ کرتے ہیں، بیجا مطالبہ کرتے ہیں۔ اگر مردے بھی ان سے باتیں کریں تو یہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ جن قوموں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا تھا، اگر وہ بھی اپنی قبروں سے اٹھ کر ان سے کہیں گے تو پھر بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو جبکہ ایمان والوں کے لیے قرآن کا معجزہ کافی ہے۔ ایمان لانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن یہ ایک معجزہ ہے، اور جس کے دل میں خوف خدا ہو اور جو حق پرست ہو اس کے لیے یہی ایک معجزہ کافی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین کی حماقتوں کا ذکر کیا کہ یہ لوگ چوپایوں میں اللہ تعالیٰ کا حصہ اور شرکا کا حصہ الگ کر دیتے ہیں۔ شرکا کے حصے کو اللہ تعالیٰ کے حصے میں غلط نہ ہونے دیتے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کا حصہ شرکا کے حصے میں مل جاتا تو اسے برا سمجھتے۔ آیت نمبر 35 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین کی حماقتوں کا ذکر کیا۔ یہ مشرکین کیا کرتے تھے کہ غریبی اور تنگ دستی کے ڈر سے بیٹیوں کو قتل کر دیتے تھے، اور جو ان کے چوپائے تھے، جانور تھے، ان کی 3 قسمیں کر رکھی تھیں۔ ایک جو ان کے پیشواؤں کے لیے مخصوص تھی، دوسرے وہ جن پر سوار ہونا ممنوع جانتے تھے، تیسرے جو اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے نام سے ذبح کرتے تھے۔ مشرکین یہ کرتے تھے
کہ چوپائے کے بچے کو عورتوں پر حرام سمجھتے تھے، اور اگر وہ بچہ مردہ پیدا ہوتا تھا تو عورت اور مرد دونوں کے لیے حلال سمجھا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی دو نعمتیں ہیں، چوپائے اور کھیتیاں۔ جیسا کہ ہم نے ابھی آپ سے بتایا کہ 10 وصیتوں کا اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، اولاد کو قتل نہ کیا جائے، برائیوں سے بچا جائے، کسی کا ناحق قتل نہ کریں، یتیموں کا مال نہ کھائیں، ناپ تول میں کمی نہ کریں، ناپ تول کو پورا کریں، بات کرتے وقت انصاف کو مد نظر رکھا جائے، اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کیا جائے اور صراط مستقیم ہی کی اتباع کی جائے۔ یہ ہو گیا سورہ انعام کا بقیہ حصہ، جس میں اللہ تعالیٰ نے ان تمام باتوں کا ذکر کیا۔ دوسرا سورہ اعراف کا جو ابتدائی حصہ ہے، اس پارے میں 5 باتوں کا ذکر کیا گیا۔ ایک، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بتلائی گئیں۔ دوسرا، 4 ندائیں۔ تیسرا، جنتی اور جہنمیوں کا مکالمہ، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل، اور 5 قوموں کے قصے بیان کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کون سی ہیں؟ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اور چوتھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اتنی عزت اور شرف بخشا کہ اپنے فرشتوں سے سجدہ کروایا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 ندائیں، صرف اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو 4 مرتبہ یا بنی آدم کہہ کر پکارا ہے۔ پہلے 3 نداؤں میں لباس کا ذکر ہے۔ اس کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین پر رد کر دیا کہ تمہیں ننگے ہو کر طواف کرنے کو اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا، جیسا کہ مشرکین دعویٰ کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکین پر رد کر دیا کہ تمہیں ننگے ہو کر طواف کرنے کو اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا، جیسا کہ ان کا دعویٰ تھا۔ چوتھی ندا میں اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کا حکم دیا۔ تیسری چیز اس میں جو بتائی گئی، جنتیوں اور جہنمیوں کی بات چیت ہوگی۔ جنتی کہیں گے جہنمیوں سے، کیا تمہیں اللہ تعالیٰ کے وعدوں کا یقین آ گیا؟ جنہیں وہ اقرار کریں گے کہ ہاں، جہنمی جنتیوں سے کھانا پینا مانگیں گے، مگر جنتی ان سے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں پر اپنی نعمتیں حرام کر دی ہیں۔ چوتھی چیز، سورہ اعراف کے ابتدائی حصے میں یہ بتلائی گئی کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کیسی ہے۔ اللہ کی قدرت کی دلیلوں کو بیان کیا۔ فرمایا کہ اتنا بڑا بلند آسمان، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ یہ وسیع اور عریض عرش اللہ کی قدرت ہے۔ رات اور دن کا نظام یہ جو چلتا ہے، یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے۔ یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے اور اس کے اندر روشنی، یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے۔ یہ ہواؤں کا چلنا، یہ بادلوں کا، یہ ہوائیں، یہ بادل، یہ تمام زمین سے نکلنے والے نباتات جو ہمارا رزق ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے۔ پانچواں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی قوموں کا ذکر کیا۔ نوح علیہ السلام کی قوم، قوم عاد، قوم سمود، لوط علیہ السلام کی قوم اور شعیب علیہ السلام کی قوم، ان 5 قوموں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ تو ان قوموں کے حالات کو اللہ تعالیٰ نے بتایا، ان کی سرکشی کو اللہ نے بتایا، اور ان پر نازل کیے گئے عذاب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ کیوں بتایا؟ ان قصوں کی کیا حکمتیں ہیں؟ ایک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی۔ دوسرا، اچھے اور برے لوگوں کا انجام بتلایا گیا، اور بتلایا گیا کہ یہ انسانوں کے لیے عبرت اور نصیحت ہے۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ پارے 8 جو ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 111 تا آخر تک، اور سورہ اعراف
آیت نمبر 1 تا 87 پر مشتمل ہے۔ تو اس پارے میں اللہ تعالیٰ نے توحید، رسالت، آخرت، شریعت کے بنیادی اصول اور انبیاء علیہ السلام کے واقعات اور اسلامی احکامات پر روشنی ڈالی ہے، اور ان میں اہم موضوعات اور سورہ انعام کے ابتدائی حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کا معجزات دیکھ کر بھی ایمان نہ لانے کا ذکر فرمایا، اور انبیاء علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت کا وعدہ ذکر کیا گیا، شرک اور کفار کی گمراہی کی تفصیل بتلائی گئی، حلال اور حرام کے احکامات بیان کیے گئے، اور اسلام میں عدل اور انصاف کی کیا اہمیت ہے ہمیں بتلایا۔ آیت نمبر 111 سے 116 سورہ انعام، ابتدائی آیت، 8ویں پارے کی ابتدائی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّنَا أَنزَلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ کہ اگر ہم ان پر فرشتے بھی اتار دیتے اور مردے ان سے بات کرنے لگتے اور ہر چیز کو ان کے سامنے لا کھڑا کرتے، تب بھی وہ ایمان نہ لاتے مگر یہ کہ اللہ چاہے، لیکن ان میں سے اکثر نادانی کرتے ہیں۔ یہ آیت کفار کے معجزات دیکھ کر بھی ایمان نہ لانے کی اور ہٹ دھرمی کے جوابات میں نازل ہوئی۔ ہدایت دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے، جب تک اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کوئی ایمان نہیں لا سکتا، سمجھ رہے ہیں؟ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزات کا فلسفہ کیوں بیان کیا؟ معجزات صرف نبی کی صداقت کی دلیل ہوتے ہیں، معجزات صرف اس لیے بتائے جاتے ہیں کہ نبی سچے ہیں، مگر جو لوگ ضدی اور ہٹ دھرم ہوتے ہیں ان سے انبیاء علیہ السلام سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ دیکھیے اب یہاں پر ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ ضد اور ہٹ دھرمی نہیں کرنی چاہیے، اور اسی طرح جھوٹے خداؤں کی عبادت حرام ہے۔ آیت نمبر 118 سے 181 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال اور حرام چیزوں کا ذکر فرمایا۔ 118 میں فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بس تم وہ چیز کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، اگر تم اس کی آیت پر ایمان رکھتے ہو۔ مطلب اگر کسی جانور کو ذبح کیا جا رہا ہے تو اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جائے، ذبیحے پر اللہ کا نام لینا واجب ہے، بغیر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا گیا جانور اس کا گوشت کھانا حرام ہے۔ اب حلال اور حرام کا فیصلہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، انسان کی خواہشات کے مطابق نہیں ہوتا ہے نا۔ اللہ کے نام کے بغیر ذبح شدہ جانور کا گوشت کھانا حرام ہے۔ اسی طرح حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، اس معاملے میں اپنی مرضی نہیں چلانی چاہیے، بلکہ حرام اور حلال کا فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہوتا ہے۔ آیت نمبر 151 سے 153 میں اللہ تعالیٰ نے شریعت کے بنیادی احکام بتلائے۔ قُلْ تَعَالَوْا اُتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ آؤ میں تمہیں وہ چیزیں پڑھ کر سناؤں گا جو تمہارے رب نے تم پر حرام کی ہے۔ پھر فرمایا یہ 10 وصیتیں جو ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، کھلی اور چھپی بے حیائی کے قریب مت جاؤ، یتیم کے مال کو نہ کھاؤ، ناپ تول میں انصاف کرو، اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، اس کے بعد والدین کے حقوق کا احترام ضروری ہے، یتیم کے مال میں خیانت سخت منع ہے، اور
شرک، زنا، جھوٹ، دھوکہ، ناانصافی کو اللہ رب العزت نے حرام قرار دیا۔ اور سورہ اعراف کا جو ابتدائی حصہ پارے 8 میں موجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اس میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ بیان کیا اور دوسرے انبیاء اکرام کی قوموں کا ذکر کیا اور فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو بیان کیا۔ آیت نمبر 11 سے 18 میں وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہاری صورت بنائی، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اب شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، یہ پتہ چلتا ہے، اور تکبر اور حسد ایمان کے خلاف ہے۔ تیسری چیز جس سے ہمیں منع کیا گیا، تکبر، حسد اور نافرمانی سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان آیات کے ذریعے منع فرمایا۔ آیت نمبر 59 سے لے کر 73 تک سورہ اعراف حضرت نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام کی قوموں کا اللہ تعالیٰ نے انجام بتلایا۔ نوح علیہ السلام کی قوم طوفان میں غرق ہو گئی اور ان کا انجام بہت برا ہوا۔ قوم ہود علیہ السلام کی قوم نے تکبر کیا، شدید آندھی سے وہ لوگ تباہ ہو گئے۔ اسی طرح صالح علیہ السلام کی قوم سمود نے اونٹنی کو قتل کیا اور زلزلے سے ہلاک ہو گئے۔ ہمیں ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی مخالفت کرنا، ان کی نافرمانی کرنا، یہ تباہی کا باعث ہے، تباہی کی وجہ ہے۔ ظلم کا انجام ہمیشہ ہلاکت ہی ہوتا ہے۔ ان آیات میں ہمیں پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا انکار نہیں کرنا چاہیے اور انبیاء اکرام کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ پارے 8 ہمیں توحید، رسالت، آخرت، عدل اور شریعت کے بنیادی اصول سکھاتا ہے۔ اس میں کئی اہم فقہی احکام اور حلال اور حرام کے ضابطے اور شرعی معاملات کی تفصیل کی گئی ہے، اور ساتھ ہی گناہوں اور شیطان کے وسوسوں اور کافروں کی ہٹ دھرمی کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا تاکہ مسلمان اس سے اپنے آپ کو بچائے۔ یہ پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان، تقوی، انصاف اور اللہ کے احکام پر عمل کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ اس پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایمان، تقوی، انصاف اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائیں، ہمیں موت اور آخرت کی تیاری کرنے والا بنائیں اور ہمیں اپنی رضا کی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائیں۔ آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔